بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اسلامی تاریخ بہادری، ایمانی قوت اور توکل پر کے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور آج ہم دوبارہ ایک اور اسی طرح کے واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو تر و تازگی اور چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جس میں اسلامی لشکر فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، اور یہ جھنڈے گاڑتا گاڑتا حرا کے مقام پر جا پہنچا۔ جب حرا کے مقام پر جا پہنچا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر ہی بند کر لیا، اور وہ لوگ باہر لڑنے کو تیار ہی نہ تھے، نہ وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھے، نہ وہ جزیہ دینے کو تیار تھے۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت اس لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، ایز سپہ سالار تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ ان پر حملہ کیا جائے اور ان کو فتح ان پر حاصل کی جائے۔ خالد بن ولید نے جب حکم دیا کہ اس قلعے کو فتح کیا جائے تو حکم دیتے ہی اس قلعے پر حملہ کیا گیا، اور اس قلعے کے اندر جتنے لوگ تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب اس قلعے کے اندر لوگوں کو قیدی بنایا گیا تو ان قیدیوں میں ایک بزرگ عیسائی بھی تھا جس کے ہاتھ میں زہر کی ایک پڑیا تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک زہر کی پڑیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کو اپنے پاس رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو میں نے اپنے پاس اس لیے رکھا ہے کہ جب تم لوگ ہمارے اوپر ظلم کرو گے تو میں اس کو کھا لوں گا اور اپنے آپ کو خود ہی مار ڈالوں گا۔ میں آپ لوگوں کے ظلموں سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حیرانگی کے ساتھ کہا کہ یہ کیسی بات ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ زہر کسی کی جان لے سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ زہر بہت تیز ہے، اس کو لیتے ہی انسان مر جائے گا۔ تو خالد بن ولید نے اس زہر کی پڑیا کو پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھا اور ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لیا۔ تو خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ عیسائی بڑا پریشان ہو گیا، اور اس عیسائی نے اپنے لشکر کو کہنا شروع کر دیا کہ تمام کے تمام لوگ بھاگو مت، بلکہ جزیہ دو اور ان کے انڈر آ جاؤ اور اپنی جان کو محفوظ کر لو، کیونکہ جس قوم کے پاس خالد بن ولید جیسے بہادر لوگ موجود ہیں، وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اس تمام واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا جو بھروسہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ رکھو صرف اس ذات پر جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات مل جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے زیر غور رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو دور فرما، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔